أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وَإِذْ اور یاد کیجئے کہ جب وَعَدْنَا ہم نے وعدہ فرمایا، جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل ماضی سے، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، 40 عدد ہے، 40 کو کہتے ہیں، لیلہ راتیں، ثم پھر، اتخذتم تم نے بنا لیا، یہ فعل ماضی کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، العجل عجل کہتے ہیں بچڑے کو معبود بنانا، بچڑے کو الہ ماننا، الہ بنا لینا، من بعد ہی اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظلم کرنے والے ہو، تم حد سے بڑھ جانے والے ہو، ثم پھر، عفونا ہم نے معاف کیا، ہم نے درگزر فرمایا، فعل ماضی ہے یہ بھی جمع متکلم ہے، انکم تم سے، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو، شکر ادا کرنے والے ہو جاؤ، تشکرون یہ فعل مضارع کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً اور جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم، تم حد سے بڑھنے والے ہو گئے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک پھر ہم نے اس کے بعد تم سے درگزر فرمایا، تمہیں معاف کر دیا، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو۔ بنی اسرائیل کو انعامات یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور انہیں اللہ نے جن انعامات سے نوازا ان میں سے ایک کا ذکر ان 2 آیات کریمہ میں کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھیوں کے ہمراہ فرعون کے مقابلے میں کامیابی عطا کر دی، تو اس کے بعد انہیں حکم دیا کہ وہ طور پر آئیں، یہاں کچھ عرصہ قیام کریں تاکہ ہم انہیں اپنی کتاب، اپنی تعلیمات دیں، جن کی روشنی میں وہ اپنی امت کو، اپنے پیروکاروں کو، اپنے ماننے والوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے راہ پر گامزن کر سکیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو، جن کے بارے میں ہم جان چکے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی تھی، آپ نے اپنی جماعت کو، اپنے لوگوں کو ان کے سپرد کیا اور خود طور پر تشریف لے گئے۔
وہاں آپ نے پہلے 30 راتیں قیام کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے 10 راتیں اور ٹھہرنے کا حکم دیا، اس لیے ان کے لیے لفظ آیا 40۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد آپ کی قوم میں ایک سامری جادوگر تھا۔ شیطان نے اسے آمادہ کیا اور اس نے لوگوں سے ان کے زیورات وغیرہ اکٹھے کر کے ان کو گلا کر ہیرے جواہرات جوڑ کر ایک بچڑا تعمیر کر دی، ایک بچڑا بنا دی۔ اب اس بچڑے پر اس نے کچھ اس طرح سے جادو کیا کہ وہ ہنہنانے لگا، آواز دینے لگا۔ سامری نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کو ملنے طور پر گئے ہیں، لیکن اللہ یہاں آ گیا ہے، اس بچڑے کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، معاذ اللہ۔ اب یہ شرک تھا۔ حضرت ہارون علیہ السلام جنہیں کلیم اللہ یہ ذمہ داری عطا کر کے گئے تھے، انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر ہمیں قرآن کریم نے دوسرے مقام پر بتایا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے، ان میں تفرقہ پڑ جائے گا، یہ جدا جدا ہو جائیں گے، تو آپ بے بس ہو گئے۔ اب وہ بچڑے کی پوجا کرنے والوں میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو انہیں روکنے لگا کہ یہ کام نہ کرو، یہ شرک ہے، اس سے رک جاؤ۔ ایک جماعت ان میں ایسی تھی جنہوں نے بچڑے کے سامنے اپنے ماتھے ٹیک دیے، اس کی عبادت میں مصروف ہو گئے، بچڑے کو پوجنے لگے، اور ایک جماعت خاموش رہی۔ اب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر 40 راتیں مکمل کرنے کے بعد الواح کی صورت میں، تختیوں کی صورت میں اللہ کی کتاب تورات لے کر آئے اور انہوں نے اپنی قوم کو شرک میں مبتلا پایا، تو اس وقت کلیم اللہ کا جوش دیدنی تھا۔ یقینی طور پر شرک کے خلاف نفرت ہر مومن کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھری ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ کا برابر کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنا لینا، اس سے بڑھ کر انسان کی ذلت کا کوئی سامان ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہا گیا ان اللہ یغفر لمن یشاء، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ گویا مشرک کی بخشش ہے ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس قدر ناراض، اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ کے سامنے یہ عذر رکھا کہ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب یہ گروہوں میں بٹنے لگے تو پھر میں ان کے سامنے بے بس ہو گیا۔ میں نے انہیں اپنے طور پر بہت کچھ سمجھایا، مگر یہ باز نہیں آئے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہیں ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ اللہ نے اپنے کرم کے صدقے میں انہیں فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ فرعون جو ایک طویل عرصے سے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، انہیں غلام بنا رکھا تھا، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر رکھا تھا، انہیں ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بدولت انہیں نجات دی۔ اب اس نجات کے بعد شکر کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے اس انعام کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے،
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری میں مثالی بنتے۔ لیکن انسانی فطرت ہے، شیطان اسے بہکاتا ہے، اللہ کی فرما برداری کی بجائے وہ اسے اپنی ہوا و ہوس کی، اپنی خواہشات کی پیروی کی طرف لاتا ہے۔ وہ بہت جلد اللہ کے اس انعام کو بھول گئے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم عفونا عنکم، ہم نے اپنے فضل و کرم کی بدولت اتنے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیا۔ معافی کی کیا صورت تھی اس کی تفصیل آگے آئے گی، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے اے اسرائیلیو، اللہ کا تم پر یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ تم سے اتنا بڑا جرم ہوا، تم نے اتنی بڑی غلطی کی، اتنے شدید تر گناہ کے مرتکب ہوئے، اور میں نے اس پر بھی تم سے درگزر کیا۔ اور میرا یہ درگزر کرنا کس لیے تھا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کی طرف آؤ۔ اور اس شکر گزاری کا ایک تقاضا یہ تھا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، اسی طرح اس نے حبیب مکرم، شفیع معظم، نور مجسم، مطاع عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر اپنے اٹل اور لا ریب کتاب قرآن پاک سے ان کو مزین کر کے انہیں اتنی عظیم کتاب دے کر تمہارے سامنے بھیجا۔ وہ چونکہ تمام نوع انسانی کے لیے رسول بن کر آئے، اس لیے تم تو سب سے زیادہ حقدار تھے، اہل کتاب تھے، تم سب سے پہلے آگے آ کر آپ کا دامن تھام لیتے، آپ کے ساتھ تعاون کرتے، آپ کے دین کو قبول کرتے، اور اس سرزمین پر انسانیت کے حسن کو بکھیرنے میں، انسانیت کا اصل چہرہ لانے میں ممد و معاون بنتے، مددگار بنتے۔ مگر تم نے کیا کیا؟ آج جو کردار تم ظاہر کر رہے ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ محض یہ کہ تم ناشکرے ہو گئے، تم نے شکر گزاری کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اور قرآن کریم نے آگے تفصیل سے اپنے پڑھنے والوں کے سامنے رکھا کہ ان کی اس مسلسل نافرمانی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ذلت و رسوائی کا پٹا ان کی گردنوں میں ڈال دیا، اور وہ قیامت تک اس ذلت و رسوائی سے ایک لمحے کے لیے بھی نکل نہ پائیں گے۔ ان آیات کریمہ نے جہاں ہمارے سامنے بنی اسرائیل کے اس کردار کو رکھ کر انہیں شکر گزاری کی طرف توجہ دلائی، وہاں وہ ہم سے، اہل ایمان سے بھی یہ تقاضا کر رہا ہے۔ یہ آیات ہمیں بھی اس طرف توجہ دلا رہی ہیں کہ اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے کہ وہ جب کسی کو اپنی نعمت سے نوازے، کسی پر انعام فرمائے، کسی کو کوئی نعمت دے، تو اس پر لازم آتا ہے کہ وہ اس کا شکر گزار بنے۔ ہمیں اندازہ ہے، ہمیں کامل دین اسلام ملا، ہمیں رسولوں کا امام ملا، ہمیں کعبہ بیت اللہ قبلے کے طور پر ملا، اور ہمیں ان کا امتی بنایا جن کا امتی بننے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام دعائیں مانگتے رہے۔ اہل ایمان قرآن کا ایک ایک حرف، قرآن کی ایک ایک آیت
جہاں پہلی اقوام کے واقعات کو ہمارے سامنے رکھتی ہے، وہ ہمیں بھی درس دے رہی ہوتی ہے، وہ ہمارے قلب و ضمیر پر بھی دستک دے رہی ہوتی ہے، وہ ہمیں بھی جھنجھوڑ رہی ہوتی ہے کہ آؤ دیکھو، تمہیں اس نبی کا امتی ہونے کا اعزاز ملا ہے جن کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کیں، جن کے نام کی بدولت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، جن کے نام کی برکت سے جودی پہاڑ پر کشتی نوح کا جا ٹھہرنا، جن کی بدولت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود کا گل و گلزار میں بدلنا، جن کے نام کی بدولت چھری کے نیچے ذبیح اللہ کا صحیح سالم رہنا، آسمان سے دمبے کا آ جانا، مینڈھے کا آ جانا، جن کا ذکر تورات اور انجیل میں اتنا ہونا کہ اس کا مطالعہ کرنے والے قرآن کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے پہچان لیتے ہیں جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو دنیا میں آئے ہی اس لیے کہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، آپ نے احمد کے آنے کی بشارت دی، اور اس کا صلہ انہیں یہ ملے گا کہ انہیں آقا علیہ السلام کا امتی ہونے کا اعزاز ملے گا۔ کاش ان دو آیات کو سمجھتے ہوئے، ان دو آیات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ میں غور کر لیتے کہ شکر گزاری کے مقام پر ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کم من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے ہو جا، شکر ادا کرنے والوں میں سے بن جا، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور شکر گزاری کا صلہ اللہ کے ہاں یہ ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جس قدر شکر گزار بنتے چلے جاؤ گے میری نعمتوں کی بہار اور زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا لَإِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی راہ اختیار کی تو ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہ کتاب انقلاب اپنی ان دو آیات کریمہ کے ذریعے آج کے حالات کے تناظر میں ہم سے سوال کر رہی ہے کہ اے امت مسلمہ، تم تو خیر امت تھے، تمہیں تو میں نے اپنا محبوب علیہ السلام عطا کیا، تم اس قدر ناشکری کی راہ پر چل پڑے کہ میں نے دنیا کی آبادی کے تناسب میں تمہیں تیسرے نمبر پر رکھا، لیکن اپنے انعامات سے نوازنے میں، معیشت کو استحکام بخشنے میں دنیا کے خزانوں کے 3 حصے تمہارے حوالے کیے، اور تم کس راہ پر چل پڑے؟ تم نے اخلاق و کردار کی وہ پستی اپنے لیے اختیار کی جو پہلی مجبور و مقہور قوموں کو، جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، ان کو بھی شرما دینے والی۔ آؤ، اگر اپنی عظمت رفتہ کو بحال کرنا ہے، اگر دنیا کی اقوام میں اپنا مقام بنانا ہے، اگر اپنی لیڈرشپ کو واپس لانا ہے، اگر دنیا کے قافلے کا سالار بننا ہے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ شکر گزاری کی راہ پر آؤ، اور شکر گزاری کی وہ راہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری طرح وابستہ ہونا ہے۔ جب تک امت مسلمہ میں آدھا تیتر آدھا بٹیر رہے گا،
یہ نام کے مسلمان رہیں گے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا راز ان کی نظروں سے اوجھل رہے گا۔ حکم تو یہ ہے نا کہ پورے اسلام میں داخل ہو، تمہاری معاشرت اسلامی ہو، تمہاری معیشت اسلامی ہو، تمہارا اخلاق اسلامی ہو، تم فرائض اور حقوق کی بجا آوری میں پورے اترنے والے بنو۔ یہ ہے دامن مصطفیٰ علیہ السلام سے وابستہ ہونا۔ محض یہ نہیں کہ ماہ ربیع الاول آیا، ہم نے گلیاں سجا لیں، ہمارے گھر سج گئے، ہم جلوس کی صورتوں میں لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے، صلاۃ و سلام کی صدائیں بلند کرتے ہوئے انتہائی جذبے کے ساتھ باہر نکل آئے، لیکن جب جھوٹ بولنے کو ترجیح دینے لگے، ملاوٹ کو اپنا شعار بنا لیا، قدم قدم پر دھوکہ بازی اپنی پہچان بنا لی، تو یہ رسول اللہ سے محبت تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سیکھنی ہے تو کردار بلالی کو دیکھنا ہوگا، کردار حسینی کو دیکھنا ہوگا، سلمان و بوذر کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہوگا، صدیق و فاروق سے تعلق کو جوڑنا ہوگا، ان سے پوچھنا ہوگا کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں۔ بہرحال اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کراتے ہوئے ہم سے بھی سوال کر رہا ہے کہ انہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ملیں، اللہ کی کسی نعمت کو چھوٹا نہیں کہہ سکتے، لیکن تقابل کرتے ہوئے کہ ہمیں جس نعمت عظمیٰ سے نوازا گیا اس کے مقابلے میں یہ ساری نعمتیں کم درجے پر آتی ہیں۔ سب سے بڑی درجے کی نعمت وہ ہے جسے پروردگار عطا کر کے یہ فرمائے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ایمان والوں پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے انہیں یہ عظمت والا رسول عطا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم میں غور و فکر کی عادت عطا فرمائے اور پھر اس سے ملنے والے سبق کو اپنے دلوں میں جگہ دے کر ان ذلتوں اور رسوائیوں سے بچنے کے قابل بنائے۔ اسی لیے تم اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اور اسی لیے جنوبی ایشیا میں پاکستان کی سوچ دینے والے مفکر شاعر مشرق، انہوں نے بھی کیا فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں قرآن سے دوستی لگانے، اس کی تعلیمات کو حرز جاں بنا لینے کی توفیق عطا کر۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔